تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہسٹری میں یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ معاملات جو ہیں ہسٹری کو مسلمانوں کی جو ارلی ہسٹری ہے سارا مسئلہ ہم بیٹلز اور جنگوں اور سیاست کے کچھ واقعات تک ہی محدود رکھتے ہیں، جبکہ ہم اس کو ایک بڑی پکچر میں دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کے سامنے ذریت ابراہیم کے خدا کے ساتھ وعدے کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کے حساب سے میں نے اس کو پیش کیا ہسٹری کو، اور اس کے بعد پھر میں نے حضرت علی کی اوپر ایک کریٹیک پیش کیا تھا، اور پھر میں نے حضرت معاویہ کے اوپر بھی ایک کریٹیک پیش کیا اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا آپ کو۔ اب جو ہیں ہمارے اس ہسٹری کے دو مزید کیریکٹرز ہیں، ایک حضرت حسین ہیں، ایک یزید ہے۔ تو آج ہم ان کے ہاں جو کچھ ہوا اور ان دونوں کی شخصیات، جیسے کہ میرے انالیسس کا ایک طریقہ رہا ہے کہ میں پرسنالٹیز کا بھی انالیسس ساتھ کرتا ہوں، تو اس میں بھی آپ دیکھیے، اور حالات کا بھی جو انالیسس ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ، اور پھر آپ کے سامنے ہے اس میں سے جو اوپینین آپ کو درست لگتی ہے، جو درست نہیں لگتی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ لوگ صاحب نظر ہیں، علم و فہم رکھتے ہیں، تو بس یہ ایک شیئرنگ ہے آپ کے ساتھ۔ تو حسین اور یزید تک ہم پہنچے ہیں آج کے اس میں۔ تو یہ ہوا کیا، واقعہ کربلا ہوا تو پیش آیا کیسے؟ اس سے پہلے کہ میں پورے واقعہ پہ کمنٹ کروں، میں پہلے اجزاء آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ تو ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت حسین کی شخصیت کیسی تھی۔ تو ان کی جو مجموعی شخصیت، جیسے میں نے حضرت علی کی پیش کی، حضرت معاویہ کی پیش کی، حضرت حسن کی پیش کی، اور اسی طرح حضرت حسین کی بھی ایک مکمل شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان میں یہ ہے کہ وہ حضرت علی سے بہت ریزمبل کرتے تھے بہت ساری چیزوں میں۔ حضرت حسن جو تھے وہ حضرت علی سے ریزمبل نہیں کرتے تھے کسی بھی طرح سے، لیکن حضرت حسین جو ہیں وہ حضرت علی کی طرح بہت زیادہ چیزوں میں تھے۔ حضرت حسین کا جو علمی مرتبہ ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں آیا، کوئی ایسی واقعات، کوئی ٹیچنگ، کوئی علمی اقوال، تفسیری اقوال جس طرح حضرت علی کے آئے ہیں حضرت حسین کے نہیں آئے، اس لیے ہم ان کے علمی رتبے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی کی طرح ہی حضرت حسین نے بھی کبھی کسی ایڈمنسٹریٹو سروس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ حضرت علی جو ہیں وہ 5 سال خلیفہ رہے ہیں، لیکن حضرت حسین کسی بھی ایڈمنسٹریٹو سروس میں نظر نہیں آتے، کسی جنگ کی قیادت کرتے ہوئے، کسی پوسٹ کے اوپر جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ اس کے برعکس حضرت حسن نظر آتے ہیں، وہ مسلسل حضرت علی کو مشورے دے رہے ہیں، یوں کر لیں، یوں نہ کریں، اور حضرت حسن کی تقریباً تمام اوپینینز حضرت علی کے خلاف مختلف ہوتی تھیں ان سے۔ اور حضرت حسن کے اسی سیاسی کردار کی وجہ سے ہی شاید جو عراق کے لوگ تھے انہوں نے حضرت حسن کو حضرت علی کے بعد خلیفہ چنا، لیکن حضرت حسین جو ہیں وہ کسی جگہ نظر نہیں آتے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے۔ حضرت حسین جو ہیں وہ جنگ جمل میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور جنگ صفین میں بھی نظر نہیں آتے۔ حضرت بعض جو ہیں روایات ہیں، ظاہر کہ اخبار احاد کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے، جو انڈیویجول رپورٹ ہوتی ہے اس کو ہم پوری اہمیت نہیں دیتے جب تک وہ کسی بڑی پکچر کا حصہ بنتی ہوئی نظر نہ آئے۔ تو بہرحال ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی جو تھے وہ حضرت حسن اور حسین کو پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ زیادہ بیٹلز میں آگے جائیں اور جنگوں میں حصہ زیادہ لیں۔ وہ اس کی بجائے اپنے دوسرے بیٹے محمد بن ابن حنفیہ کو آگے کرتے تھے کہ وہ آگے جائیں اور جنگوں میں جنگ کریں۔ یہ دونوں بیٹے جو ہیں میرے، یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ قیمتی ہیں میرے لیے بہت زیادہ۔ اس کا برملا اظہار کرتے تھے بعض روایات کے مطابق۔ اور محمد ابن حنفیہ جو کہ ایک سندھی خاتون تھی، سندھی لونڈی تھیں، ان سے حضرت علی کے بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ۔ ابن حنفیہ ان کو ان کے ماں یا ماں کے قبیلے کی وجہ سے کہتے ہیں، دونوں روایات ہیں۔ اور
محمد، ویسے ان کا نام محمد بن علی ہے لیکن محمد ابن حنفیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں. تو وہ جو تھے حضرت علی، وہ بہت جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھے اور لڑائی بڑھائی میں بھی بہت تیز تھے، لیکن بعد میں وہ بہت زیادہ حضرت حسن کی طرح صلح جو ہو گئے، اور وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا سلسلہ رہا. اور علم میں بھی حضرت محمد ابن حنفیہ جو تھے وہ علم کے لحاظ سے بھی حضرت حسن اور حسین دونوں سے بہت فائق تھے، اور جنگ میں بھی ان دونوں سے بہت فائق تھے. تو یہ تھے محمد ابن حنفیہ، یہ 3 بیٹے مشہور ہیں حضرت علی کے. تو حضرت حسین نے لیکن کبھی کسی جنگ میں اس طرح حصہ لیتے نظر نہیں آتے. البتہ جب قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل کے اوپر حملہ کیا تھا یزید کی قیادت میں فوج نے، جس میں سب بڑے بڑے صحابہ نے حصہ لیا، کیونکہ رسول اللہ کی بشارت تھی کہ جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا کانسٹینٹینوپل کے اوپر، وہ لشکر اللہ کے ہاں بخشا ہوا ہے. تو یہ روایت بہت مشہور تھی صحابہ کے درمیان. تو جب وہ لشکر جاتے تھے کانسٹینٹینوپل تو صحابہ بہت زیادہ اس میں شرکت بھی کرتے تھے. آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بیزنٹین کے ساتھ ایک جنگ سردیوں میں ہوتی تھی، ایک جنگ گرمیوں میں ہوتی تھی. تو یہ کوئی خاص جنگ تھی شاید جس میں بہت آگے تک جانے کا ارادہ کیا گیا تھا، کہ جس میں صحابہ نے اسپیشلی حصہ لیا تھا. اس میں حضرت حسین بھی شامل تھے، عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے، حضرت ابو ایوب انصاری جو بزرگ ہو گئے تھے وہ بھی شامل تھے، اور بھی بہت لوگ شامل تھے. تو یہ وہ جنگ تھی، یزید نے اس کو لیڈ کیا تھا اور حسین اس میں شامل تھے. تو یہ ایک جنگ ہے جس میں حضرت حسین کے ہونے کا پتہ چلتا ہے. دوسری بیٹل آف کیمل ہے، جنگ جمل، اس میں حضرت حسین کے شرکت کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ان کی شرکت کسی سیاسی اور انتظامی چیزوں میں نظر نہیں آتی. ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارتے رہے حضرت. جی، فائق کا مطلب ہے کہ سپیریئر تھے، مور مطلب ہی واز مطلب ہے کہ زیادہ، ان سے زیادہ جانتے تھے چیزوں کو. تو ہی واز لیڈنگ ہے. اچھا، تو وہ حضرت حسین ایک مطلب ہے کہ ایک الگ نارمل زندگی گزار رہے تھے، کمفرٹ کی زندگی گزار رہے تھے. اور یہ میں بتا چکا آپ کو. حضرت حسن کی طرح وہ اپنے والد صاحب کو کوئی مشورہ دیتے نظر نہیں آتے، یہ بھی ہمیں آپ کو عرض کر چکا ہوں. پھر ان کی ایک اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے حضرت حسن کی وفات کے بعد، وہ یہ تھی کہ انہوں نے، ایک روایت ہے، اس کے اوپر بھی پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن 2 جگہ یہ روایت ہے، 2 مختلف موقعوں پر ایک ہی بات آئی ہے، اور بات بیان کرنے والے بھی شیعہ راوی ہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ حضرت حسین کی کوئی تنقیص تو نہیں کر رہے ہوں گے، ان کی کوئی برائی تو بیان نہیں کر رہے تھے. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ یمن سے قافلہ آیا حضرت معاویہ کے زمانے میں، تو حضرت حسین نے اس قافلے کو روک لیا اور اس کا سامان لے لیا. حضرت معاویہ کو خط لکھ دیا کہ میں نے اس قافلے کو روک لیا اور سامان لے لیا، میرا حق بنتا تھا، میں نے لے لیا. کیونکہ حضرت معاویہ جو تھے وظائف دیا کرتے تھے تمام لوگوں کو، آپ کو پتہ ہی ہے، اور حضرت حسن اور حسین کو جو ہیں وہ لاکھوں درہم وظائف ملا کرتے تھے. میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ وظائف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے خاندانوں، اپنے قبیلوں کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے. اس زمانے کا طریقہ یہ تھا. یہ صرف حضرت حسین کو نہیں ملتے تھے، سب لوگوں کو ملتے تھے. کہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سردار قبیلہ کو سال بھر کا خرچ دیا جاتا تھا اور پھر اپنے وہ قبیلوں پہ خرچ کرتے تھے. تو ان دونوں بھائیوں کو بھی حضرت معاویہ کی طرف سے لاکھوں درہم ملا کرتے تھے. ویسے بھی معاہدے کے مطابق جو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ کیا تھا، اس میں عراق کی کچھ خاص زمینوں کا خراج اور یہ سب چیزیں بھی انہوں نے اپنے لیے اس شرائط میں لکھوائی تھیں. تو یہ ان کو ملا کرتا تھا. شاید اسی بنا پر حضرت حسین نے یا کس بنا پر وہ قافلہ روک لیا، انٹرپٹ کیا، اس کا سامان لے لیا. حضرت معاویہ کو لکھ دیا کہ میں نے قافلہ روکا اور لے لیا. اس پر حضرت معاویہ نے دوسری دفعہ ایسا ہی کام انہوں نے تب کیا تھا کہ جب وہ عراق کے لیے نکلے تھے، کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے، جب لاسٹ ٹائم وہ مکہ سے نکل کے عراق کی طرف چلے، تو اس وقت بھی انہوں نے یمن سے آنے والے ہی قافلے کو روکا اور اس کا سامان لے لیا تھا. تو یہ 2 دفعہ یہ ہوا ہے. یہ حوالہ ہے تاریخ تبری کا.
جس میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جب انہوں نے یہ یمن سے آنے والے قافلے کو روکا تو حضرت معاویہ نے ان کو خط لکھا کہ تو اچھا ہوتا، کیونکہ حضرت معاویہ بہت حلیم اور بردبار تھے، فوراً ایکشن نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے لکھ دیا کہ اگر تم اس کو میرے پاس آنے دیتے تو اس میں تمہارا جو حصہ دینے میں حصہ بنتا ہے میں اس میں کمی نہ کرتا، لیکن بھتیجے بات یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں ذرا تیزی ہے، کاش کہ یہ بس میرے ہی زمانے تک رہے، تمہاری جو تیزی ہے دماغ کی یہ کاش میرے زمانے تک رہے، کیونکہ میں تمہاری قدر جانتا ہوں اور ایسی باتوں سے درگزر کر لیتا ہوں، ڈر لگتا ہے بعد میں تمہارا واسطہ کسی ایسے سے نہ پڑ جائے جو تمہیں کوئی چھوٹ دینے کو تیار نہ ہو۔ تو حضرت حسین کی حضرت معاویہ اور ان جو حکومت کے خلاف جو خیالات اور جذبات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ حضرت حسین نے حضرت حسن کی کی مخالفت کی تھی کہ جب وہ حضرت معاویہ سے امن کا معاہدہ اور صلح کا معاہدہ کر رہے تھے تو حضرت حسین نے شدید مخالفت کی تھی، ایسا مت کریں، حتیٰ کہ بعض روایت کے مطابق حضرت حسن نے کہا حضرت حسین سے کہ میں تمہیں زنجیریں ڈال کے قید خانے میں بند کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی، لیکن یہ معاہدہ میں امن کا کر کے رہوں گا، یعنی اس حد تک مخالفت وہ کر رہے تھے۔ پھر اب چپ ہو گئے، مجبور ہو گئے حضرت حسین، اور وہ امن کا معاہدہ ہو گیا اور آپ نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی۔ تو آپ کی اس مخالفت ہی کو دیکھتے ہوئے عراق کے لوگوں نے جو مخالف ہو رہے تھے اس بات کا کہ حضرت حسن معاویہ کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، وہ اس معاہدے کے وقت بھی حضرت حسین کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی تو نہیں مانتا، تم اگر ہمارے ساتھ چلو تو ہم جو ہے وہ جو جنگوں کا سلسلہ حضرت علی سے چل رہا ہے وہ ہم تمہارے ذریعے سے جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین نے ایسا نہیں کیا، کہا کہ میرے بھائی نے بیعت کر لی ہے تو اب میں اس بیعت کو نہیں توڑوں گا۔ تو یہ ٹینڈنسیز تھیں جو نظر آ رہی تھیں اور عراقیوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ حضرت حسن تو ان کے قابو نہیں آئے لیکن حسین جو ہے وہ قابو آ سکتے ہیں یا وہ ان کے بات کو مان سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی آخری جو وصیت ہے جو آپ نے وفات پاتے ہوئے یزید کو کی ہیں، اس کے اندر بھی اس بات کا ظاہر ہے، ایک عقل مند آدمی ہے، اسٹیبلش ہے یہ بات کہ نہایت ہی عقل مند آدمی تھے، تو ظاہر نصیحتیں کی ہوں گی اپنے بیٹے کو، تو انہوں نے ان نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت حسین کو عراقی لوگ ضرور تمہارے مقابلے پر لے کر آئیں گے، جب وہ لے کر آئیں تو تم ان سے درگزر کرنا۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، تو ان میں سے یہ ہے کہ جب وہ آ جائیں تو درگزر کرنا، بعض میں یہ ہے کہ تم ان کو چھوڑ دینا ان کے حال پر، یہ عراقی لوگ خود ہی ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جیسا سلوک انہوں نے ان کے باپ کے ساتھ کیا عراقیوں نے اور جیسا سلوک انہوں نے حضرت حسن کے ساتھ کیا ویسا ہی سلوک، تو یہ خود بھی آپس میں ہی لڑ کے اور آپس میں ہی ختم ہو جائیں گے، تو ان کو چھوڑ دینا۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ بات ان کی جو ڈسپوزیشن ہے حضرت معاویہ کی چیزوں کو سکون سے کرنے والی، اس کے بالکل مطابق لگتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو شاید نہیں بتایا یا آپ کے علم میں پہلے ہے یا نہیں ہے کہ حضرت حسن نے جب صلح کر لی تھی تو عراقیوں نے ان کے خیمہ پر حملہ کیا اور ان کا مال لوٹ لیا، اور پھر حضرت حسن کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کیا غصے میں آ کر۔ تو ان کا وہ جو خنجر جس نے نیزہ مارا تھا حضرت حسن کو، وہ نیزہ ان کی جو تھائی میں لگا، ران میں لگا، اور پھر اس بندے کو پکڑ کے ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو حضرت حسن جو تھے وہ زخمی ہو گئے شدید، اور کئی عرصہ تک وہ صاحب فراش رہے۔ تو یہ سلوک تھا ان لوگوں کا، یہ جو عراقیوں کی بدتمیزی ہے یہ ہمیشہ سے رہی، رسول اللہ کے دور سے میں نے آپ کو بتایا تھا ان سے بدتمیزی کی، پھر انہوں نے وہاں سے سلسلہ چلتا ہے، اور پھر یہ بدتمیزی کا ہر عامل سے کی۔ حضرت معاویہ کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے تھے، اور پھر حضرت عثمان کو تو آپ کو پتہ ہی کتنی بے دردی سے شہید کر دیا، پھر حضرت علی کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اور پھر حضرت حسن کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا انہوں نے۔ تو یہ ان کے حالات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، عراقی خود ہی آپ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی ہی زبردست قسم کی نصیحت تھی، مگر افسوس کہ اس نصیحت پر عمل نہیں ہوا صحیح طرح سے، اور
واقعہ کربلا اسی نصیحت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر وقوع پذیر ہوا ہے۔ اچھا، حضرت حسین کی جو انٹینشنز تھیں وہ کیا ہیں؟ ایک خط ہے جو کہ تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ اس خط میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت حسن فوت ہو گئے تو انہوں نے خط لکھا حضرت عراق کے لوگوں نے، جس میں جودہ بن حبیرہ بن ابی وہب وغیرہ پر جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کے بھائی صاحب جو ہے اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، یعنی آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، تو آپ آئیں ہمارے پاس، اور یہ خلافت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، ہم نے آپ ہی کے لیے رکھی ہوئی ہے، آ جائیں ہمارے ملک میں اور ہم موت تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت حسین کا جو جواب ہے وہ یہ تھا کہ میرے بھائی نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میری رائے ہے، تو میں ابھی جنگ کے لیے نکلنا بہتر نہیں سمجھتا۔ تم اپنے زمینوں میں جڑے رہو، اپنی زمین کے ساتھ چپکے رہو، اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اور جب تک کہ حضرت معاویہ زندہ ہیں، یہ الفاظ ہیں حضرت حسین کے کہ ما دام معاویہ حیہ، جب تک معاویہ زندہ ہیں چپ کر کے بیٹھے رہو، اپنے گھروں میں ٹکے رہو، اور کوئی ایسی بات مت کرو، کوئی الٹی سیدھی بات مت کرو۔ تو یہاں تک کہ ہے کہ یہ الفاظ ہیں ان کے، تو اس میں یہ جو الفاظ ہیں کہ جب تک معاویہ زندہ ہیں اس وقت تک خاموش رہو، تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ ایک یہ بھی بنتا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس قسم کے چیزیں تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسائل چل رہے تھے۔ پھر حضرت معاویہ ہی کے زمانے میں جب یہ بار بار یہ کانٹیکٹ کرتے تھے حضرت حسین سے، تو مروان جو تھا مدینہ کا موالی تھا، جو مروان ابن الحکم، تو اس نے لکھا حضرت معاویہ کو کہ بھی عراقی لوگ حضرت حسین کے پاس بہت آ جا رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ بھتیجے، یہ جو سلوک انہوں نے تمہارے باپ اور بھائی سے کیا وہ ذہن میں رکھو، ان کی باتوں میں مت آ جانا، لیکن اگر تم ان کی باتوں میں آ کے کوئی قدم اٹھایا تو پھر میں بھی قدم اٹھاؤں گا۔ یہ خط انہوں نے حضرت حسین کو لکھا تھا۔ حضرت حسین نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں اپنی بیعت پر قائم ہوں۔ اور آگے پھر یہ باتیں ہیں کہ وہ روایت کی باتیں، اس پہ پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کہ انہوں نے لکھا کہ میں نہیں جانتا کہ خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا اگر میں نے تمہارے خلاف جہاد نہ کیا۔ تو یہ الفاظ کچھ اس میں آئے ہیں۔ تو ہم ساری باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے، یعنی الفاظ میں کمی بیشی چونکہ یہ عام طریقہ رہا ہے راویوں کا، تو اس میں ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن جو واقعات ہیں وہ یہ ہیں، جو واقعات جن پر ہم بھروسہ کر کے آگے چل سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ عراقی جو تھے وہ مسلسل حضرت حسین کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، حکومت کو رپورٹیں جا رہی تھیں کہ حسین کے ساتھ کانٹیکٹ میں عراقی لوگ ہیں، اور حضرت معاویہ کی طرف سے کچھ تنبیہی خطوط لکھے گئے حضرت حسین کو، اس کے الفاظ کچھ بھی ہوں، مگر یہ پکی بات ہے کہ عراقی کانٹیکٹ کر رہے تھے، حکومت کو رپورٹ گئی، حکومت نے وارننگ دی، اور حسین نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ اندر اندر چل رہا تھا، اور کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی تھی۔ تو یہ تو رہا اس کا سلسلہ۔ پھر جب یہاں پر میں آپ سے یہ پوائنٹ کو ساتھ ہی لینا پڑے گا کہ یزید کو سکسیسر کیوں بنایا، اس کے اوپر وہ ساری جو میں نے قسط حضرت اپنا غامدی صاحب کی نقل اس میں کاپی کیا تھا، لنک آپ کے ساتھ، اس میں یہ ساری چیز بڑی تفصیل سے آ گئی ہے۔ ابن خلدون کا بھی بیسیکلی یہی پوائنٹ آف ویو ہے جو غامدی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے 20 اقساط میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھ لیا تو پھر میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے کہ یہ ملوکیت قائم کرنا کیوں اس وقت کی ایک مجبوری اور ایک ضرورت بن گئی تھی، اور ایک درست فیصلہ تھا۔ یعنی کہ ملوکیت اپنے آپ میں کوئی درست فیصلہ نہیں ہے، درست طریقہ نہیں ہے، مگر یہ درست فیصلہ تھا اس وقت کے لحاظ سے، کیونکہ شورائیت کا نظام چل نہیں سکتا تھا، امت جو تھی وہ خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی، تو ایک گریٹر ایول جو تھا وہ پیدا ہو جاتا، تو اس کے لیے ایک لیسر ایول کو اختیار کر لیا گیا۔
ملوکیت اٹ سیلف کوئی ایول نہیں ہے، یہ ایک طریقہ نظام حکومت ہے جو کہ مطلب ہے کہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، یہ اٹ سیلف کوئی ایول نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اسی طریقے سے آئے تھے، وہ امت کے لیے رحمت ثابت ہوئے تھے، تو اٹ سیلف تو کوئی یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی چیز وہی شورائیت ہے کہ مشورے سے طے کیا جائے سب کچھ، لیکن جب نہیں مشورے پر عمل کرنا اور مشورے پر عمل کرنے کے نتیجے میں خانہ جنگی ہوتی، جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 مرکز بن گئے تھے سیاست کے، ایک حجاز، دوسرا کوفہ اور تیسرا شام، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے مشاورت کی بنا پر۔ اور پھر ابھی اتنا بھی وہ آپس میں وہ نہیں پیدا ہوئی تھی تحمل کہ ایک علاقے کا حکمران دوسرے علاقے کے حکمران کے ساتھ تعارض نہ کرتا، اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرتا اور اپنے اپنے علاقوں میں 3 حکمران بیٹھ جاتے، ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو جنگیں تو ہونی ہی تھی، تو اس کا پھر یہی طریقہ تھا، جنگ ہونی ہی ہے تو پھر ظاہر ہے طاقت کے ذریعے ہی اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ وہ طاقت کا فیصلہ شام کے حق میں ہو گیا کیونکہ طاقت تو شام کے پاس تھی۔ تو ابن خلدون کی جو اوپینین ہے وہی غامدی صاحب نے تفصیل سے پیش کی ہے۔ ابن خلدون کی مقدمہ میں آپ اس ساری تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں، اور عصبیت کے اصول کے اوپر وہ بات کرتا ہے کہ عصبیت جو تھی، سیاسی عصبیت، وہ بنو امیہ کو حاصل ہو گئی تھی، ہمیشہ سے انہی کے پاس تھی۔ رسول اللہ کے دور میں یہ بنو ہاشم کے پاس چلی گئی تھی کیونکہ رسول اللہ بنو ہاشم سے تھے۔ تو یہ خدائی مداخلت تھی ایک سوسائٹی کے اندر کہ جس میں رسول اللہ نے بنو ہاشم سے ایک رسول بنا کے اس کو خلیفہ اپنا وہ حکمران بھی بنا دیا تھا۔ تو ایک خدائی مداخلت سے کام ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ کی ذات دنیا سے ہٹی تو وہ جو معاشرہ تھا واپس اپنی اسی پوزیشن پہ آ گیا کہ وہاں قبائلی عصبیت سے ہی معاملات کو طے کیا جانا تھا۔ تو اس بنا پر جو تھا وہ بنو امیہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ گئی۔ وہ ایک زمینی حقیقت تھے جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے اپنی گردنیں جھکائی تھیں ان کی عظیم شخصیت کے سامنے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے یزید کا انتخاب کیا گیا۔ تو یزید کا انتخاب اس زمانے کی ایک ضرورت کے تحت کیا گیا تھا۔ اب یزید کیا چاہ، یزید کے بارے میں جو کچھ آپ سنا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک پراپیگنڈا ہے۔ یعنی یزید ایک عام آدمی تھا، نارمل آدمی تھا، ایک نارمل انسان کی طرح، ایک نارمل مسلمان کی طرح پلا بڑھا اور نارمل مسلمان کی طرح مر گیا۔ اس کے خلاف جو پراپیگنڈا ہے، فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اسلام کے شعار کو اس نے خراب کیا، یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ واقعہ کربلا یزید کے حکومت میں آنے کے 4تھے مہینے ہوا ہے۔ اب 4 مہینوں میں اس نے کون سا آسمان زمین ایک کر دینے تھے، اور واقعہ کربلا کے بعد بھی اسلام کے شعار میں تو کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ حج جو تھا اس کا امیر حج یزید ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کی یہ ٹریڈیشن تھی، رسول اللہ کے دور سے بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ جو امیر حج ہوا کرتے تھے، یعنی حج کا سربراہ، تو وہ لیڈر حج کا، تو جو حکمران ہوتا تھا وہ حج کو لیڈ کرتا تھا۔ اگر وہ خود کسی وجہ سے بیزی ہوتا تھا تو وہ اپنے نائب کو بھیجتا تھا، اس کی طرف سے نائب آیا کرتا تھا اور وہ حج کو لیڈ کرتا تھا۔ حضرت بکر، عمر، عثمان سب کے دور میں یہی ہوا۔ حضرت علی کے دور میں البتہ یہ ہوا کہ 5 سال جو حضرت علی جو کوفہ میں رہے ہیں تو اس میں سے حضرت علی نے 5 سالوں میں کسی میں بھی خود امیر حج نہیں بنے، ان کی طرف سے کوئی امیر حج ہوا کرتا تھا۔ پھر حضرت معاویہ کا جو 20 سال کا دور ہے اس کے بعد، اس میں ہر سال جو ہے حضرت معاویہ خود امیر حج ہوتے تھے یا ان کی طرف سے ان کا نائب ہوا کرتا تھا۔ یہی سلسلہ یزید بھی چلاتا رہا، ہر سال حکومت کی طرف سے یا حاکم خود آتا تھا یا وہ اس کا نائب آتا تھا۔ تو یزید بھی یہ سب کچھ چلاتا رہا، تو کوئی شعار اسلام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یزید جو تھا وہ ایک بڑا نالجیبل آدمی تھا، ادب سے، شاعری سے دلچسپی رکھتا تھا۔ اس زمانے میں یہی جو تھی وہ چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ بہت بڑا خطیب تھا۔ اس زمانے میں خطابت جو تھی وہ آپ کی عزت و شرف کو بڑھاتی تھی۔ جو آدمی اچھا بول نہیں سکتا تھا اس کو عزت حاصل نہیں ہوتی تھی، تو اس زمانے کی ضرورتیں تھیں یہ۔ تو وہ بڑا اچھے طریقے سے خطاب کرتا تھا، اس کے خطبے بھی تاریخ میں نقل ہوئے ہیں جسے اس کی پتہ چلتا ہے وہ کیسے بولتا تھا۔ بڑا سکلفل تھا وار فیئر میں، اس نے اپنا لوہا منوایا تھا،
رومنس کے ساتھ بیزنٹین کے ساتھ اس نے جنگیں کی تھیں، جو اس زمانے کی سپر پاور تھی یا ایڈوانسڈ، اس کے پاس ساری وہ تھی ملٹری چیزیں اور یہ سارا اکوپمنٹ، کیا کہتے ہیں، جنگی وارفیئر کا سارا تجربہ، ان کے ساتھ اس نے جنگیں کی تھیں، تو اس میں اس نے اپنی سکلز بھی شو کر لی تھیں، فوج کے اندر بڑا پاپولر تھا۔ دوسری بات یہ کہ بڑا پرسکون اور متحمل مزاج آدمی تھا، اور بالکل یہی ڈسپوزیشن ہے پورے بنو امیہ کی، تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ میں اس کی مثالیں آپ کو آگے جا کے دوں گا۔ اور ویجیلنٹ تھا، ہر چیز پہ نظر ہوتی تھی اس کی، تو یہ چیزیں تھیں اس کی، اور یہی چیزیں کسی آدمی کو بنا دیتی ہیں پسندیدہ فوج کے نزدیک یا درباروں کے نزدیک۔ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کے بیٹے بھی جب بادشاہ بنتے ہیں تو وہ ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ بنا دیا جائے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ فوج میں سے کچھ لوگ اس کو زیادہ، ان میں سے کس کو پسند کرتے ہیں، جو دربار کے امراء ہیں ان میں سے کون جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات بادشاہوں نے ایسے بندے کو، اپنے بیٹوں میں سے ایسے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا جس کو امراء زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، جنگ ہوئی اور اس بیٹے کو قتل کر کے پھر قابل بیٹے کو خلیفہ بنایا گیا۔ دارا شکوہ کے معاملے میں یہی ہوا تھا، شاہ جہان کو دارا شکوہ زیادہ پسند تھا، اس نے دارا شکوہ کو بنا دیا، جبکہ جو ملٹری ساری تھی وہ اورنگزیب کو پسند کرتی تھی، تو اورنگزیب نے دارا شکوہ کو قتل کر کے تو حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح جب بھی کہ وہ کوئی غلط فیصلہ ہوا تو وہ فیصلہ پلٹ گیا اس بیٹے کے حق میں جو زیادہ قابلیت رکھتا تھا۔ تو یزید کے حق میں جو سب کے سب لوگوں نے بیعت کر لی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس کی قابلیت کو تسلیم کرتے تھے۔ اگر وہ ناقابل ہوتا، بے وقوف ہوتا، فاسق ہوتا، شرابی ہوتا تو کوئی بھی اس کی بیعت نہ کرتا۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اگر آپ وہ ساری وہ پڑھیں کہ اس کی بیعت کے دوران جب وہ بیعت ہو رہی تھی، 4 سال اس کی بیعت رہی ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ اس کی یزید کی بیعت 56 میں ہوئی ہے، 56 ہجری میں، اور حضرت معاویہ 60 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو 4 سال اس کی بیعت رہی ہے، یعنی کہ یہ ایک دم نہیں ہوئی ہے، 4 سال اس کی بیعت رہی اور لوگوں نے کر لی، اور 4 سال گزر گئے، اس کے بعد جا کے وہ خلیفہ بنا ہے۔ تو اس 4 سال کے دور میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے آدمی کو اپنا بیٹا، اپنا خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں جو فاسق اور فاجر ہے۔ کسی نے کوئی ذکر نہیں، پوری تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ فاسق و فاجر کا اس کے اوپر جو ٹیگ لگا ہے، یہ واقع ہرہ کے دوران لگا ہے، جو مدینہ پر حملہ ہوا تھا۔ اس زمانے میں سب سے پہلا الزام عبداللہ بن مطیع نے لگایا تھا، اس سے پہلے یہ کہیں ذکر نہیں آتا۔ خود حضرت حسین نے اس کے اوپر ایسے کوئی فسق و فجور کا الزام نہیں لگایا۔ یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، اس کی یہ طرفداری کی چیز نہیں ہے، یعنی یہ میں یزید کی طرفداری نہیں کر رہا، ایک حقیقت کا بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک نارمل آدمی تھا جس نے یہ سب کچھ ہوا۔ اب کربلا میں کیا ہوا وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، اس میں یزید کی کیا غلطی ہے یا اس نے کیا کوئی سنگ دلی دکھائی ہے، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ حکومت میں بیٹھتے وقت اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ ہمارے علماء اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو پتہ نہیں تھا وہ فاسق و فاجر ہے، انہوں نے غلطی سے بنا دیا، اور بعد میں وہ فاسق و فاجر ہو گیا تو نکل آیا، تو حضرت معاویہ کو اس کا کیا وہ دوش دیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، یعنی یا تو آپ شیعہ موقف قبول کریں اور کہیں کہ حضرت معاویہ بدنیت تھے اور یزید بھی فاسق تھا، یہ تو بالکل سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف حضرت معاویہ کو آپ ایک طرف اتنا عقل مند بتاتے ہیں کہ 20 سال حکومت کی بڑی کامیابی سے ہر طرح کی دشمنیوں کو، رومنس کی دشمنیوں کو کر لیا، عراقیوں کو قابو کر لیا، بے شمار ان کی عقل مندی کی چیزیں ہیں، اور اپنے بیٹے کے بارے میں انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ کو بچانے کی ایک عجیب وہ ہے طریقہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے فسق و فجور کی طرح یہ تو دیکھا جائے نا کہ پہلی دفعہ اس کے فسق کے بارے میں ذکر کہاں آیا ہے، وہ تو ذکر آیا ہے اس کے خلیفہ بن جانے کے بعد، جب واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرہ ہوا،
اس وقت سب سے پہلی دفعہ اس پہ الزام لگا تھا فسق و فجور کا. تو یہ بہت دیر کے بعد لگا ہے، تو پہلے تو لگا نہیں. تو اس لیے الزام لگانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. وہ پھر آپ کے محمد ابن حنفیہ نے یہی بات کی تھی. جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے. محمد بن ابن حنفیہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی فاسق و فاجر کا. تو تم نے دیکھا تھا، تم نے اسے شراب پیتے دیکھا ہے، نماز چھوڑتے دیکھا ہے؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے تھے. تو اس لیے وہ نارمل آدمی تھا. یہ سب پروپیگنڈا ہوا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. سیاست پروپیگنڈے کی چیز کا نام ہے، ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ چیزیں تھیں اس کی خصوصیات جس کی وجہ سے وہ خلیفہ بن گیا. اب یہ بات کہ اس کو اپوز کس نے کیا تھا یزید کی بیعت کو، جب حضرت معاویہ نے کہا یزید کی بیعت کر لی جائے تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ بھئی امت منتشر ہو جائے. اگر میں نے بیعت نہ کروائی اپنے بیٹے کی تو امت منتشر ہو جائے گی. یہ ان کے الفاظ تھے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باپ کی بیٹے کے لیے خواہش تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا بادشاہ بنے. ہو سکتا ہے خواہش ہو، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو بات انہوں نے کی کہ میرے بعد یہ امت منتشر ہو جائے گی اگر اس کی بیعت نہ کی گئی، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی صورتحال پیش آئی تھی. مہاجرین اور انصار کے درمیان جو تھا وہ جھگڑا ہونے والا تھا. یہ تو حضرت ابو بکر کی غیر معمولی شخصیت سامنے آ گئی جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے اور بیعت ہو گئی، ورنہ تو جھگڑا تو اسی وقت پیدا ہو جانا تھا. اس کے بعد پھر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر کے جو ہے وہ سب سے ان کی وہ لے لی مشورہ کر کے، تو سب منوا لیا. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے بڑے دھیان سے وہ 6 بندوں کے ذریعے سے یہ کام کروایا. ہر موقع پر جھگڑا ہونے کا خطرہ تھا. یہ خطرہ اب اس صورت میں بہت بڑھ گیا تھا. وہ تو صحابہ کی کمیونٹی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی رشتہ داریاں، ان کی دوستیاں، یہ سب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں یہ سارے معاملہ طے کر لیے. لیکن اب تو کوئی عراق میں حکومت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی حجاز میں حکومت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی شام میں حکومت کا دعویٰ کر رہا ہے. اب تو پھیل گئی تھی بات. تو حضرت معاویہ نے جو کہا کہ میرے بعد یہ امت منتشر ہو جائے گی، مجھے اس کی فکر ہے، اس لیے بیعت کر لو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ایک حقیقت کا بیان ہے. اس میں اس بات کو بھی شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے تو ٹھیک ہے، چاہتے تھے. اب جن لوگوں نے معاویہ کی بیعت کی، یزید کی بیعت کی مخالفت کی، وہ جو لوگ تھے پوری تاریخ کے اندر عراقیوں کو چھوڑ کے، کیونکہ عراقی تو کبھی نہیں تسلیم کرتے تھے کسی کو بھی، عراقیوں کو چھوڑ کے جو 4 نمایاں شخصیات کا نام آتا ہے وہ یہ تھیں: عبد الرحمن بن ابو بکر کے بیٹے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر کے بیٹے، اور حسین ابن علی کے بیٹے. یہ 4 سرداروں کے بیٹے ہیں. اچھا، عبد الرحمن بن ابو بکر جو تھے ان کی کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے اس کی بیعت کی مخالفت کی تھی یا نہیں، کیونکہ وہ 53 میں فوت ہو گئے تھے اور یزید کی بیعت 54 میں شروع ہوئی تھی. اور اس کے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے بارے میں جو پھر کہانیاں مشہور ہیں کہ ان کے اوپر انہوں نے انکار کیا بیعت کا تو مارنے چلے تھے ان کو، وہ تو پہلے 53 میں فوت ہو گئے تھے. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن عمر نے شروع میں مخالفت کی، بعد میں انہوں نے تسلیم کر لیا. مخالفت نہیں کی تھی، اختلاف کیا تھا کہ مجھے یہ صحیح نہیں لگتا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس پہ بیعت کر لی، اس کو انہیں اوکے کر لیا تھا. لیکن عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی ان دونوں نے اصل میں اس صحیح اپوزیشن کا مظاہرہ کیا تھا. یہ مخالفت ہوئی تو ہوئی کیوں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر سے منسوب یہ بات کہ تم لوگ بادشاہت اور کیسرویت کو یعنی کہ بادشاہت کے نظام کو لانا چاہتے ہو، یہ ان سے منسوب ہے، ایک قول ہے. یہ قول عبد الرحمن بن ابو بکر نے نہ بھی کہا ہو تو یہ خیال آنا صحابہ کے اندر کہ اب بادشاہ کا اپنا معاویہ کا بیٹا بن رہا ہے تو بنو امیہ کا بھی پتہ ہے کہ ہمیشہ سے خلافت میں رہے ہیں، تو اب یہ بنو امیہ کی ملوکیت بنے گی. تو اس بات کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ آپ شرعیت کی بجائے ملوکیت کو لا رہے ہیں، یہ خیال صحابہ میں آنا بالکل اس کا پورا 100% امکان ہے کہ انہوں نے یہ بات سوچی ہو. عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا ہو یا کسی اور نے کہا ہو، یہ بات ان کے دماغوں میں آنا
بالکل اس کا امکان موجود ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ آئیڈیلزم ہے۔ تو آئیڈیلزم آپ کو پتہ ہے سیاست کے میدان میں یہ دو ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں، یا آئیڈیلزم ہوتا ہے یا ریئلزم یا پریگمیٹزم ہوتا ہے، جیسے میں نے شروع میں یہ بات بتائی عرض کی تھی۔ تو اب یہ آئیڈیلزم تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے اتنا زبردست نظام شرائیت کے ذریعے سے ہم نے چلایا، جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا ہے، اب وہ نظام نہیں رہے گا تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ تو وہ دکھ ان کو تھا، نوسٹیلجیا تھا، آئیڈیلزم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ملوکیت چلے گی، ملوکیت تو غیروں کا نظام تھا۔ تو یہ ہے ایک دکھ۔ اس دکھ کا اظہار عبد الرحمن بن ابو بکر سے ہوا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس بنا پر انہوں نے مخالفت بھی کی ہوگی، یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں تھی۔ اسی لیے جتنے بھی لوگوں نے اس بنا پر مخالفت کی یزید کی کہ یہ ہم باپ کے بعد بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ دراصل آئیڈیلزم کا شکار تھے، سنسیئر تھے، اچھے مسلمان تھے، لیکن حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ جیسے کہ حقیقت ہے کہ مذہبی ذہن جو ہوتا ہے وہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے، مذہبی ذہن آئیڈیلزم کا شکار ہوتا ہے۔ تو جتنا آدمی اسی لیے مذہب کی طرف جو بہت مذہبی ہو جاتے ہیں وہ بھی آئیڈیلزم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آئیڈیلزم جو ہے وہ ایک بہت پرابلمیٹک قسم کی چیز ہوتی ہے۔ آپ پاکستان کی سیاست میں بھی انہی دو چیزوں کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آئیڈیلزم اور پریگمیٹزم کی جنگ ہے جو اب ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا آئیڈیلزم۔ لیکن عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی، ان دونوں نے آئیڈیلزم کی بنیاد پہ ان کی مخالفت نہیں کی تھی، جیسے کہ باور کرایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے اپنے، یہ دونوں خود حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اندر اس بات کی صلاحیت تھی یا خواہش تھی کہ یہ حکومت کریں، تو یہ تو ہوتی ہی ہے۔ جیسے کہ غامدی صاحب نے پوری لیکچر سیریز میں بتایا کہ ابھی بھی تو یہی ہوتا ہے، ایک کانسٹیٹیونسی کے اندر 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم امیدوار ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ممکن تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے میں خلیفہ بنوں، حسین ابن علی چاہتے تھے میں خلیفہ بنوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان میں یہ خواہش تھی۔ تو عبداللہ بن زبیر نے بھی یہ بات نہیں کی کہ بھی آپ شرائیت کی بجائے ملوکیت لا رہے ہیں اس لیے میں لڑوں گا آپ کے خلاف، نہ حسین نے یہ بات کہی تھی۔ یعنی حضرت حسین کا کوئی ایجنڈا ہی سامنے نہیں آتا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے۔ تو ان کے ہاں یہ وہ آئیڈیلزم اور وہ تمام ڈاکٹرائن جو حضرت حسین کے نام پر بتایا جاتا ہے، حسینیت اور یزیدیت کے نام پر، یا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ملوکیت کے خلاف لڑ رہے تھے، ایسی کوئی بات خود حضرت حسین نے نہیں کی۔ تاریخ میں ان کی طرف سے کوٹ نہیں ہوئی کہ وہ اس بنا پر لڑ رہے ہیں کہ یزید فاسق ہے، نہ اس بنا پر لڑ رہے ہیں کہ یہ ملوکیت کا نظام ہے آ گیا ہے میں دوبارہ شرائیت کا نظام واپس لاؤں گا۔ ایسا کوئی ایک بیان بھی ان کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بعد میں سب چیزیں ان کی طرف ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں کہ حضرت حسین کا یہ موقف ہوگا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا، یہ ساری سوچیں ہم نے سوچی ہوئی ہیں۔ حضرت حسین نے ایک لفظ بھی اس بارے میں کہا، وہ کیوں جا رہے تھے انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، لیکن وہ جا کیوں رہے تھے یہ سب کو پتہ تھا، کہ ہونے کیا والا ہے یہ سب کو پتہ تھا۔ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حسین کی یہی پذیرائی جو عراق کے اندر تھی، اسی کے ڈر کی وجہ سے حضرت حسین کے اوپر بیعت کے لیے جبر کیا گیا تھا۔ ہم یہ سنتے ہیں نا کہ حضرت حسین پر بیعت کے لیے جبر کیا گیا، اگر جبر نہ کیا جاتا تو حسین جو تھے وہ جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوتے۔ تو جبر اس لیے کیا جا رہا تھا حضرت حسین پر کہ بیعت کر لو کہ عراقی جو تھے وہ تو طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح حسین کو لے جائیں، اور جس طرح حضرت علی کو لے گئے تھے، جس طرح حضرت حسن کے ذریعے کوشش کی انہوں نے، اور پھر حضرت حسین کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر عراقی رکے نہیں۔ حضرت حسین کے بعد سلیمان ابن سرد، اس کے بعد مختار ثقفی، اور اس کے بعد ایک طویل ان کی لائن ہے، ایک کے بعد ایک جو تھا وہ عراقی لیڈر کے نیچے اکٹھے ہوتے رہے اور مسلسل لڑتے رہے ہیں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے۔
تو اب حضرت حسین جو تھے وہ جانتے تھے بنو امیہ کہ یہ حضرت حسین جو ہیں ان کی بیعت کرنا ضروری ہے، کرانا ان سے ضروری ہے، ورنہ بیعت اگر انہوں نے نہ کی تو کسی ٹائم بھی عراقی انہیں لے جائیں گے۔ اسی لیے عبداللہ بن زبیر کے سیاسی جو عزائم تھے وہ بھی ان کے علم میں تھے، اس لیے ان دونوں کے اوپر سختی کی گئی تھی، اور اس سختی سے بچنے کے لیے دونوں مکہ بھاگ گئے، مدینہ سے مکہ چلے گئے، اور پھر مکہ سے حضرت حسین عراق کی طرف چلے گئے۔ حضرت حسین جو تھے وہ انہوں نے اوائڈ کیا۔ جب ولید نے انہیں بلایا، جو ولید مکہ کا وہ تھا گورنر، تو حضرت حسین نے اسے مہلت مانگی اور راتوں رات نکل گئے، مکہ چلے گئے۔ پھر مکہ گئے تو وہاں پہ عراقی آنے لگ پڑے۔ مکہ کا گورنر بھی اموی تھا، اس نے خط لکھ کے بتایا کہ حسین کے پاس عراقی بہت آ رہے ہیں، انہوں نے کہا روکو انہیں۔ اب وہ رکتے نہیں تھے، کچھ خون خرابہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا مکہ کا والی۔ تو آخر بہرحال یہ ہوا کہ خطوط بہت آئے اور لوگوں نے بار بار اصرار کیا حضرت حسین سے کہ آپ آ جائیں، ہم نے ہر چیز تیار کر کی ہے، تلواریں ایوری تھنگ، آپ آ جائیں۔ اب جو حضرت حسین نے تو کوئی ایجنڈا نہیں اپنا بتایا، مگر یہ ہے کہ عراق والے جو تھے وہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ آپ آئیں، خلافت قائم کریں، اور ہم جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومت گرا دیں گے۔ تو حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو، اپنا جو چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے معلوم کریں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو مسلم گئے اور انہوں نے جا کے لوگوں سے بیعت کرنا شروع کر دی۔ نعمان بن بشیر اس ٹائم پہ کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنے ان ایکٹیویٹیز کا خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے خفیہ بیعت لے رہے ہیں۔ اچھا، ہم مسلم کی ایپیسوڈ کو وہیں روکتے ہیں، واپس حضرت حسین کی طرف آتے ہیں۔ حسین جو تھے ان کو جب پتہ چلا مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو کہ حسین جا رہے ہیں عراق، یا عراقی بہت زیادہ رابطے کر رہے ہیں، تو تمام بڑے لوگ ایلڈرز جو تھے وہ آئے حضرت حسین کے پاس، اور سب کے سب نے انہیں منع کیا۔ آپ پوری تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی ایک آدمی بھی نہیں جو بڑے بڑے لوگوں میں شامل ہو اور اس نے حضرت حسین کو عراق جانے سے منع نہ کیا ہو، سب نے منع کیا۔ اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام بچانے جا رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں، سب نے یہ کہا کہ امت بڑی مشکل سے جمع ہوئی ہے حضرت علی اور معاویہ کی جنگوں کے بعد، اب اس میں مزید افتراق پیدا مت کرو۔ یہ الفاظ تھے عبداللہ بن عمر کے کہ امت اکٹھی ہوئی ہے، متحد ہو گئی ہے، اب اس میں تفریق پیدا مت کرو۔ اور محمد بن علی جو تھے، یہ ان کے بھائی تھے حضرت، اور یہ جنگوں میں شریک رہے تھے، یہ آئے، انہوں نے کہا حضرت حسین سے کہا، واسطے دیے کہ مت جانا۔ عبداللہ بن عمر گلے مل کے رو پڑے اور کہا کہ مت جاؤ، یہ عراقی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو تمہارے باپ اور بھائی کے ساتھ کیا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو یمن چلے جائیں، وہاں پہ آپ وہ علاقہ زیادہ قابل اعتبار بھی ہے، وہاں پہ قلعے بھی ہیں، فورٹس ہیں، کیسلز ہیں، اور وہ لوگ آپ کے باپ کے حمایتی بھی ہیں، تو وہاں چلے جائیں آپ، نے کوفہ مت جائیں، کوفہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ہر ایک آدمی نے انہیں سمجھایا، جو کہ اچھا جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے یا حضرت معاویہ کے مخالف ہو کر حضرت علی کے ساتھ تھے، ابو سعید خدری وغیرہ جیسے، وہ بھی آ کے حضرت حسین سے کہہ رہے ہیں کہ عراق مت جائیں، یہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ اور اس میں بالکل دو چار کی طرح واضح تھا کہ عراقی لوگ قابل بھروسہ نہیں تھے، مگر حسین جو تھے وہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اس لیے گئے کہ وہ اس کو اپنا بیس کیمپ بنانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ عراقی یہ نہ سمجھیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، مہم ناکام ہوئی واپس چلے جائیں گے، اور دوسری بات یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں چلا جاؤں اور پیچھے میرے گھر والے یہاں ہوں، اور حجاز کا علاقہ بنو امیہ کے اختیار میں ہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے میرے گھر والوں کو تنگ کریں۔ 100 باتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے حضرت حسین نے کوئی بھی بات نہیں کی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ جب آدمی جاتا ہے، جیسے ہم نہیں آج کل کہتے کہ فلاں لیڈر کے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، کل تو باہر بھاگ جائے گا۔ تو ظاہر ہے ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ پھر بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو کشتیاں جلا کے آیا ہوں،
تو اس بنا پر یہ بڑا قرینے قیاس ہے، اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، نص نہیں ہے ہمارے پاس، حضرت حسین کا بیان نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کے کیوں جا رہے تھے، لیکن ایک آبویس جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے لے جا رہے تھے کہ لوگوں کو اطمینان دلا سکیں کہ وہ بڑے مضبوط ارادوں کے ساتھ آئے ہیں۔ تو یہ تھی جی صورتحال۔ تو حضرت حسین جو تھے وہ اپنے تمام ایلڈرز کی باتوں کو نظر انداز کر کے چلے گئے۔ عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک نقشہ کھینچ دیا تھا کہ تم ایسے قتل ہو جاؤ گے جیسے بیوی بچوں کے سامنے جیسے عثمان قتل ہوئے تھے، یہ لفظ تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے خط لکھ دیا کہ ادھر مسئلہ ہو رہا ہے۔ نعمان بن بشیر خود کوئی اقدام کرنے نہیں چاہ رہے تھے، تو یزید نے ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اب ابن زیاد کون ہے؟ ایک دلچسپ کریکٹر ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے۔ اس کا باپ جو تھا زیاد، وہ حضرت ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ وہ ایک عام سی عورت تھی اور حضرت ابو سفیان نے اس سے ایک رات کے لیے معاہدہ کر کے تو اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس زمانے میں جو یہ سلسلہ ہوتا تھا، اور پھر چلے گئے تھے۔ یہ پھر اس عورت کے ہاں پیدا ہو گیا تھا اور بڑا ہوا۔ تو حضرت ایک محفل میں یہ بہت ہی زیادہ ذہین اور بہت ہی قابل تھا زیاد، تو ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا تو ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یار کتنا کمال آدمی ہے، اگر یہ قریش میں ہوتا تو یہ سردار بنتا، تو کیونکہ قریشی ہی سردار بنتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر میں اس کے باپ کا نام بتا دوں تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ واقعی قریشی۔ تو کوئی ساتھی تھا اس کا، تو اس نے کہا ابو سفیان سے کہ خبردار یہ منہ پہ یہ الفاظ مت لانا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ ابو سفیان اس کے باپ ہے۔ تو ابو سفیان خاموش ہو گئے۔ بعد میں پھر اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے حضرت معاویہ نے یہ زیاد جو تھا حضرت علی کا گورنر تھا کوفہ میں، زیاد پہلے حضرت علی کا گورنر تھا کوفہ میں۔ ان کی وفات کے بعد جو ہے شہادت کے بعد پھر معاویہ نے ان کو اپنی طرف بلایا، اور جب معاویہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ کا بیٹا ہے تو انہوں نے پھر اس کو اپنا بیٹا جو تھا، اپنا بھائی جو تھا اعلان کر دیا کہ یہ آج سے میرا بھائی ہے، اور میں اس کا الحاق اپنے خاندان سے کراتا ہوں، اور یہ میرے باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ چلے گا۔ تو یہ ان کا بھائی بن گیا۔ اسی کا بیٹا تھا ابن زیاد۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابن زیاد جو ہے وہ یزید کا رشتہ دار ہو گیا، چچا زاد ہو گیا۔ اور ابن زیاد جو تھا یہ بہت ایڈمنسٹریٹیولی بڑے سخت قسم کے لوگ تھے۔ زیاد بھی ایسے ہی تھا، اس نے کوفہ جیسے مشکل شہر کو کنٹرول کر لیا تھا، زیاد نہیں کیا تھا اور کوئی کر نہیں پاتا تھا، زیاد نے کوفہ کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اب ابن زیاد اسی کا بیٹا تھا، تو یہ آ گیا، یہ کسی کو موقع نہیں دیتا تھا، ایڈمنسٹریٹیولی بڑا سخت تھا۔ اب مسلم بن عقیل نے وہاں پر انسرجنسی کر لی اور تمام تقریباً 40,000 کوئی کہتے ہیں کہ لوگوں نے بیعت کر لی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر، جو کوفہ میں حضرت حسین کے نائب بن کر آئے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے یہ کیا کہ کوفہ کے جو لشکر کے جو لوگ تھے، وہ کیا کہتے ہیں قبیلوں کے سردار تھے، ان کو اپنے گھر میں جمع کر لیا، اور جس گھر میں ٹھہرے تھے حضرت مسلم بن عقیل، وہ ہانی بن عروہ کا گھر تھا، ہانی کو پکڑ کے لے آئے۔ اب ہانی کو قتل کرنے لگا تھا ابن زیاد۔ اب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ تو اب کام خراب ہو گیا، تو اس نے اپنے لوگوں کو آواز دی کہ آئیں میرے ساتھ مدد کریں اور ابن زیاد کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو 40,000 میں سے 4,000 سامنے آئے، جیسے کہ کوفیوں کی عادت تھی۔ 4,000 لوگ لے کے مسلم بن عقیل نے گورنر کے اوپر حملہ کر دیا، اس کے جو محل تھا اس کو گھیر لیا۔ تو قبیلوں کے سرداروں کے ذریعے سے ابن زیاد نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اپنے جو قبیلے کے نوجوان ہیں ان کو واپس بھیجو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا وغیرہ۔ تو وہ پھر سرداروں نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں سے کہا کہ
مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑو اور واپس اپنے گھروں کو جاؤ اور بغاوت سے باز آ جاؤ. اور اس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ شامی تلواروں سے تم ڈرتے نہیں ہو، جب وہ تمہارے سروں پہ پڑیں گی تو تم بھاگو گے جیسے تم ہمیشہ بھاگتے ہو. یہ الفاظ ہیں تاریخ میں. تو وہ لوگ جو تھے مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے چلے گئے، اب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. تو پھر ان کو پکڑ لیا عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے، اور پھر مسلم بن عقیل کو اس نے قتل کر دیا. یہ بڑا سخت اقدام کیا اس نے. مسلم بن عقیل نے بھی کم نہیں کیا تھا، اس نے بھی جب عبید ابن زیاد کو پکڑنا تو قتل ہی کرنا تھا. اس نے وہ تو حکومت کرنے آئے تھے، وہ تو تختہ الٹنے آئے تھے. تو لیکن جو بنو امیہ کا طریقہ رہا ہے، ابن زیاد نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اس نے مسلم بن عقیل کو پکڑ کے اسے چاہیے تھا کہ وہ حضرت حسین کے پاس یزید کے پاس بھیج دیتا، اس کے اوپر پھر مقدمہ قائم کیا جاتا اور پھر اس کو قتل کیا جاتا. کیونکہ مسلم بن عقیل بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور اگرچہ انہوں نے بغاوت کی تھی مگر اس کے باوجود بڑے دھیان سے کام کروائیاں کرنی ہوتی ہیں. لیکن اس نے وہ بڑا سخت مزاج تھا، اس نے تو مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا. اب یہ خبر حضرت حسین کو پہنچی تو حضرت حسین نے کہا کہ کوفی تو اپنی بات سے پھر گئے اور مسلم بن عقیل قتل ہو گئے، تو اب ہم واپس چلتے ہیں. تو ان کے بھائیوں نے کہا مسلم بن عقیل کے کہ ہم تو جب تک بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے ہم نہیں جائیں گے. اور یہ بھی کہا کہ جب تک وہ تو مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے گئے ہیں نا، آپ اگر عراق میں جائیں گے تو سارے لوگ آپ کی طرف واپس آ جائیں گے کیونکہ آپ کی شخصیت الگ ہے. یہ باتیں سن کر حضرت حسین پھر چل پڑے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کا یہاں پر جو ڈیسیژن ہے وہ درست ہے یا نہیں درست. تو حضرت حسین پھر مزید آگے چل پڑے. یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت حسین صرف اپنے گھر والوں کے ذریعے سے کے ساتھ نہیں مکے سے نکلے تھے، بلکہ عراق کے لوگ اور بھی ارد گرد کچھ لوگ، پورا قافلہ تھا حضرت 300 تقریباً لوگوں کا جو حضرت حسین کے ساتھ مکہ سے آ رہا تھا. تو پھر جب یہ یہاں پہ پہنچے ہیں تو مسلم بن عقیل کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلے جائیں. تو وہ لوگ نکل گئے تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے مکے سے، اور اپنے گھر والے پھر ان کے ساتھ رہ گئے تھے. آگے گئے ہیں تو پھر آگے کے واقعات تو آپ کو پتہ ہیں. وہ حر بن یزید کا لشکر آ گیا اور پھر اس نے ان کو گھیر گھار کے کربلا تک لے گیا، کیونکہ شام سے آرڈر آیا تھا یزید کا کہ ان کو عراق میں داخل مت ہونے دیا جائے. اب یہاں پہ حضرت معاویہ کی وصیت یہ تھی کہ انہیں عراق میں داخل ہونے دو، انہیں عراقیوں کے حوالے کر دو، وہ خود ہی آپس میں لڑ کے وہ خود ہی ان کو کافی ہو جائیں گے. مگر یزید نے یہاں یہ کہا کہ ان کو عراق میں داخل نہیں ہونے دینا، اور وہ کربلا میں رک گئے. اور پھر وہ جو تھا نیگوشیشن ہوتی رہیں، اس میں حضرت حسین نے آپ کو پتہ ہے کہ 3 پروپوزل دیے کہ مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. یہ الفاظ ہیں جو تاریخ میں نقل ہوئے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس لے جانے دو، میں اس پہ ہاتھ پہ بیعت کر لوں. اور تیسرا یہ تھا کہ یا مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، میں جہاد میں اپنی عمر گزار دوں. عمر بن سعد یعنی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا وہ تھا لشکر کا جو آیا تھا حضرت حسین کو کاؤنٹر کرنے. اس نے ابن زیاد کو یہ 3 پروپوزل بھیجے. ابن زیاد نے نہیں مانے اور کہا کہ نہیں، پہلے بیعت لو کہ وہ یزید کی بیعت کریں تب ہم انہیں کہیں جانے دیں گے. یہاں پر پھر جھگڑا ہوا اور اس بات کے اوپر، اور پھر وہ واقعہ کربلا ہو گیا. اس واقعہ کربلا کی جو مستند ترین روایت ہے وہ حضرت باقر سے ہے، جو کہ زین العابدین کے بیٹے ہیں. زین العابدین کو بچے نہیں تھے جو ایسے بتایا جاتا ہے، بلکہ وہ شادی شدہ تھے. ان کے بیٹے باقر بھی اسی فوج کا حصہ تھے، اسی لشکر کا حصہ تھے حضرت حسین کے. تو حضرت باقر نے یہ بات بتائی کہ وہ جھگڑا ہوا اور اس کے اوپر پھر وہ لڑ پڑے، اور آنن فانن یعنی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ تمام لوگ مارے گئے حضرت حسین کے ساتھ، جو کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ مختصر سی ان کی روایت ہے، مستند سی ہے، میرے پاس حوالہ ہے، میں وہ فی الحال نکال نہیں سکا. تو یہ مختصر سی بات ہوئی اور اس میں وہ قتل ہو گئے. ایک بات اور بہت اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے
کہ یہ جو لشکر جس نے حضرت حسین کو قتل کرنے میں شامل تھا، یہ شام کا لشکر نہیں تھا، یہ عراق کا لشکر تھا. یعنی جو فوجی تھے وہ شام سے نہیں آئے تھے، عراق سے لائے گئے تھے. ایک بڑی اہم بات ہے. شام کی فوج نظم و ضبط اور ڈسپلن میں بہت ماہر تھی ہمیشہ سے. تو یہ جو جھگڑا ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ قتل و قتال اور ایک دم سب مار دیے گئے، یہ حرکتیں عراقیوں کی ہیں. یعنی وہ ڈسپلن کے تو کسی نام سے واقف نہیں ہیں. تو ان کو ہی لا کے تو یہ حرکت کرائی گئی تھی. تو یہ شام کا لشکر نہیں تھا، عراق کا لشکر تھا. تو بہرحال یہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ شام کا لشکر ہوتا تو ڈسپلن اچھا تھا ان کا، وہ آرام سے بات کرتے، کچھ مسئلہ حل کرتے، یا جھگڑا بھی ہو جاتا تو قابو کرنے کی کوشش کرتے اور ہاتھ پاؤں باندھ کے لے جاتے. مگر یہ عراق کے لوگ تھے تو اس لیے بات وہاں تک پہنچ گئی. عمر بن سعد جو سعد بن ابن وقاص کا بیٹا تھا، وہ نہیں لڑنا چاہتا تھا. وہ تو حضرت حسین کی شہادت کے بعد روتا ہی رہا. وہاں پہ لکھا ہے تاریخ میں، وہ بیٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا، اور پھر وہ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکا اس واقعے کے بعد. مطلب روتا ہی رہا ہمیشہ کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے یہ عراقی حرکت تھی. یزید کے بارے میں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے خوشی منائی تھی یا وہ دانتوں کے اوپر چھڑی ماری تھی حضرت حسین کے کٹے ہوئے سر کے اوپر، یہ ساری باتیں بالکل بیکار سی ہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ وہ اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ رویا. تبری میں بھی لکھا ہے، سب تمام تاریخوں میں لکھا ہے. وہ رو پڑا اور اس نے کہا لعنت ہو ابن سمیہ پر، جو یزید کی ابن عبید اللہ ابن زیاد کی وہ تھی. تو اس نے کہا کہ اس پہ لعنت ہو، اگر میرے پاس حسین کو بھیجتا تو میں نرمی کا معاملہ کرتا. تیسری بات اس نے یہ کہی کہ حضرت حسین کی فیملی کو اس نے بڑے اپنے محل میں ٹھہرایا. بنو امیہ کی عورتیں باہر نکلیں اور روتی ہوئی آئیں، جیسے عورتیں روتی ہیں ایسے موقعوں پر. وہ روتی ہوئی آئیں، گلے ملیں حضرت حسین کی فیملی سے، اور حضرت حسین ان کو اپنے محل میں رکھا جہاں پہ وہ ہوتے ہیں، اور بڑے عزت کئی دن اپنے پاس رکھا ان کو، اور پھر بڑی عزت و احترام سے انہیں مدینہ واپس بھیج دیا. بنو ہاشم نے ایک حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی حضرت حسین کی قتل کا قصاص نہیں مانگا. یعنی بنو ہاشم ہمیشہ سے حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں تو لگے رہے، مگر بنو ہاشم نے کبھی بھی حضرت حسین کا قصاص نہیں مانگا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ حضرت حسین جنگ میں مارے گئے ہیں. ایک کویسٹ کر رہے تھے، وہ بھی کوشش کر رہے تھے اپنی حکومت کی، یہ بھی کوشش کر رہے تھے، دونوں کی جنگ بھی مارے گئے. تو جنگ میں تو قصاص نہیں ہوتا. تو بنو ہاشم نے کبھی حضرت حسین کا قصاص نہیں مانگا. اس کا آخری جو کمنٹ میں نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت حسین کے اقدام کو میں کیسے دیکھتا ہوں. تو حضرت حسین کا اقدام یہ ہے جی کہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اب اس کے خلاف کیا تلوار اٹھا کے اس کو بدلا جانا چاہیے؟ کیا اس بنا پر جنگ کرنا جائز ہے کہ ایک حکومت جو پسند نہیں ہے وہ قائم ہو گئی ہے، اب اس کو بدلنا کیا دین کا تقاضا ہے؟ تو دین کا تقاضا تو ہرگز نہیں ہے. شرعیت ہونی چاہیے، جی ہونی چاہیے، لیکن اس کو قائم کرنا کیا واجبات دین میں سے ہے؟ نہیں ہے واجبات دین میں سے. یہ تو ایک بہتر طریقہ ہے، یہ تو ایک ایڈوائس ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کوئی واجب تو نہیں ہے. تو اس لیے اس بنا پر قتل و قتال کرنے کا کوئی شرعی جواز بنتا ہی نہیں. حضرت حسین اگر کامیاب ہو جاتے عراق پہنچنے میں تو خانہ جنگی ہوتی، دو قومیں لڑتی، اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ قتل ہوتے. اس کے نتیجے میں اگر فرض کریں، اول تو ممکن ہی نہیں تھا کہ شامیوں کے مقابلے میں عراقی فتح یاب ہوتے، لیکن اگر وہ ہو بھی جاتے حضرت حسین فتح یاب، تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ ہمارے پاس ہاشمی ملوکیت آ جاتی. فرض کریں حضرت حسین نہ چاہتے کہ ملوکیت قائم ہو، لیکن لوگ کیا کرتے؟ لوگ یہی کرتے کہ وہ کہتے نہیں، حسین کا بیٹا ہی سب سے بہتر رہے گا، جیسے کہ انہوں نے حضرت علی کے بیٹے حسن کو خلیفہ چنا تھا، تو وہ حسین کے بیٹے ہی کو خلیفہ چنتے. یعنی حسین نہ بھی چاہتے تو ملوکیت قائم ہوتی، کیونکہ آرڈر آف دا ڈے وہی تھا.
تو ہمارے پاس بنو امیہ کے بجائے بنو ہاشم کی حکومت آ جاتی، تو ایک ملوکیت کے جواب میں دوسری ملوکیت آ جاتی. تو اس لیے اس جنگ کا کوئی جواز ہی نہیں تھا جو کہ ہونے جا رہی تھی. حکومت کا اصلاح کا طریقہ تنقید ہے، نقد ہے. کوئی غلط بات لگے نقد کریں، تنقید کریں. تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو فکری تبدیلی کریں، لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی لائیں، اور پھر وہ تبدیلی حقیقت میں سامنے آ جاتی ہے. تلوار اٹھانا، اس کا تو کوئی جواز، اس کا زیرو جواز ہے قرآن اسلام کے اندر. اس لیے کسی طور پر بھی اقدام کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا.